بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال له تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الاولین والآخرین تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ انتہائی محترم مکرم موقر دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ جب کوئی بات منواتا ہے اور کسی بات کی تلقین کرتا ہے، وہ اکیلا ایک حاکمیت کا اظہار ہی نہیں ہوتا کہ چونکہ اللہ حاکم ہے اپنی حاکمیت کا اظہار کرتا ہے۔ جب وہ حکم دیتا ہے تو ہم محکوم ہیں اس کے، جب ہم اس کا حکم مانتے ہیں، اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر اس بنیاد پہ وہ عزتیں تقسیم کرتا ہے، کامیابیاں تقسیم کرتا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، بڑوں کا اکرام کیا جائے، بڑوں کی خاطرداری کی جائے، اور پھر ان بڑوں میں الگ الگ تقسیم ہے، قسمیں ہیں۔ کچھ بڑے وہ ہیں جو خاندان کے بڑے ہیں، اور کچھ بڑے وہ ہیں جو دین کے بڑے ہیں۔ تو دونوں کو والدین ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ کچھ روحانی والدین ہوتے ہیں اور کچھ حقیقی والدین ہوتے ہیں، اور کچھ خاندانی والدین ہوتے ہیں جو والدین کی جگہ ہوتے ہیں۔ باپ ہو گیا، باپ کے بھائی ہو گئے، پھر آگے اسی طرح نسل پھیلتے پھیلتے یہ بڑائی کا جو سلسلہ ہے، خاندانی تنوع، یہ وسعت پذیر ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی والدین کو بھی یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ یہ اپنی اولاد کو پلتا بڑھتا پھیلتا پھولتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور حقیقی والدین کو تو واقعتاً ہی یہ صفت ملی ہی ہوتی۔ حسد جہاں آتا ہے وہاں نیکیوں کا قلع کما کر دیتا ہے، اور یہ بھائی کو بھائی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن والد ایک ایسی پرسنالٹی ہے، والد ایک ایسی حیثیت ہے، والد ایک ایسا تشخص ہے، وہ روحانی ہو یا حقیقی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک ایسا کیلکولیٹر فٹ کیا ہے، اس کے بچے بڑھتے جاتے ہیں، اس کی محبت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ آپس میں ضرب کھاتی رہتی ہے۔ یہ خصوصیت قلب و جگر کو کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محبت دلوں میں اللہ نے بانٹی، تقسیم کی۔ اِنَّ لِلَّهِ تسعۃ و تسعون رحمہ عند اللہ،
99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی اور ایک رحمت کل کائنات کو بانٹی، انبیاء کو، نجبا کو، صلحاء کو، امائے دین کو، ابتدائے آفرینش سے انتہائے نگارش تک جتنی انسانیت ہے، اربوں مائیں ہیں، کھربوں باپ ہیں، بے شمار جانور ہیں، جانوروں کے دل میں جو رحمت ہے وہ بھی اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ کل مخلوقات، کل کائنات، ابتدا سے انتہا تک سب کے دلوں سے رحمت نکال کے ڈھیر لگایا جائے تو کتنی رحمتیں بنتی ہیں؟ ایک۔ حتیٰ کہ اگر جانور اپنے بچے سے پاؤں اٹھا لیتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس رحمت سے حصہ پایا ہے۔ وہ رحمت نہ ہوتی تو ماں باپ اپنی نسلوں کو پکا کے کھا جاتے۔ اولاد آل اور ایل پنجابی چاہتے نے کاواں بجیاں نو پیاریاں ہوندیاں۔ اپنی نسل ماں کی ممتا پوچھتے ہو، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ممولے جیسا نحیف پرندہ، چڑیا جیسا نحیف پرندہ ناگ، کالے ناگ کی آنکھیں نوچ لیتا ہے۔ یہ ماں کی ممتا اور دل میں پیدا ہونے والی محبت بپھری ہوئی شیرنی بنا دیتی ہے ایک چڑیا کو، ایک پرندے کو، ایک ممولے کو۔ اور اقبال نے کہا تھا، اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ ممولے شہباز سے لڑتے ہیں جہاں محبت کے سلسلے قائم ہو جائیں۔ اور یہ محبت ماں باپ کے دل میں کس نے پیدا کی؟ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ پوت کپوت ہو جاندے نے ماپے کماپے، ماپے کماپے نہیں ہوتے۔ یعنی والدین اپنے والدین ہونے کا انکار نہیں کرتے۔ یہ اولاد ہے جو کسی کو اپنا باپ ماننے سے انکار کر دیتی، کسی کو اپنی ماں کہنے سے انکار کر دیتی۔ میں کچھ اصول کی باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ماحول میں اگرچہ رتابت لسانی اتنا جادو جگمگا نہ سکے، لیکن ایک ہمارے المیہ ہے، اس کو میں نے ڈسکس کرنا ہے اس عنوان کی وجہ سے جو عظمت والدین کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ میں آج ابے پہ گفتگو کروں گا، ابے پہ، والدین میں سے ابے پہ، والد پہ۔ اچھا، والدین کا مطلب ہوتا ہے دو ابے۔ والدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب امی اور ابا نہیں ہوتا، اس میں والد کی جمع والدین ہے۔ والد کی جگہ دو ابے، دو ابوں سے مراد کون ہے؟ ایک ابا اور ایک امی۔ اب ابوین یہ بھی لفظ آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں والدین میں والدہ کا لفظ اغلب ہے، بعض کہتے ہیں یہ والد ہے، والد سے والدین ہے۔ ابوین بھی آتا ہے قرآن میں، ابا بھی آتا ہے، ابوینی بھی آتا ہے۔ دنیا میں آغاز انسانیت کی جو پہلی اینٹ ہے وہ ابا ہے۔ وہ کون ہے؟ ابا ہے۔ یہ بہتا ماں 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 اے ہندوان لو آیا ساڈے ال، ٹھیک ہے ماں دی شان ہے، لیکن ابا پسے پردہ سٹ دینا اور ماں ماں کر کے بانکی جانا، یہ اسلام کا تصور نہیں۔ اب ہندوؤں کا ایک ترانہ ہے جو مرکزی ان کا عقیدہ ہے، ہندے ماترم، اے ماں بندے ماترم، اے ماں میں تیری پوجا کرتا ہوں، اے ماں میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور ان کے نزدیک خدا کا وجود نہیں ہے، ان کے نزدیک ان کی ماں خدا ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک ان کی ماں خدا ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ فلموں کے ذریعے سے ہو یا فکر کے ذریعے سے ہو،
اس فکر کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ ماں کو حد سے بڑھا دیا جائے اور معاشرہ ماں کی خدمت کر کے سمجھے شاید باپ کا کوئی حق نہیں ہے اور وہ جنت پانے کی خواب دیکھ رہا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جنت ماں کے قدموں تلے ہے لیکن دروازہ رب نے باپ کو کہا ہے. دروازہ کھولے گا تو ملکیت ملے گی نا. اِنَّا أَبَاكَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَإِن تُرِيدْ أَرَدْتَ تُقِمْهَا وَتَكْسُرْهَا بِيَدَيْكَ. میرے صحابی تیری جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے, تجھے اختیار ہے اس دروازے کو کھول کے جنت کا مالک بن جا یا اس دروازے کی نافرمانی کر کے اس کو توڑ کے جنت سے محروم ہو جا. دیکھ اِنَّا أَبَاكَ نور وجہک, اور دیکھ میرے صحابی تیرا باپ تیرے چہرے کا نور ہے. ان عصیتہ, اگر تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی, اطفأ اللہ نورک, عرش والا ذلتیں تیرے نصیب میں لکھ دے گا, عزتوں کی چادریں اللہ اکٹھی کر دے گا. یطفی اللہ نورک, اللہ تیرے نور کو بجھا کے رکھ دے گا, اللہ تیرے نور کے دیوے کو مٹا کے رکھ دے گا, اللہ خاک ڈال دے گا تیرے منہ میں, تیرے منہ کو اللہ نور سے محروم کر دے گا. تو جہاں جائے گا تجھے لعنتیں پڑے گی اگر تجھ سے تیرا باپ ناراض ہو گیا. تیری عزت, تیری کانڈ, تیرا فیوچر, تیرا مستقبل, تیرا ماضی, تیرا وقار جس مرکز کے ساتھ وابستہ ہے اس مرکز کو ابا کہتے ہیں. امی اس کی ایک شاخ ہے, امی جز ہے, ابا کل ہے. ترجمہ سنیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس, بولے نہ سارے, بات یاد رہے گی انشاءاللہ, کام بھی آئے گی. ایک جان سے, وہ جان کون سی؟ جناب آدم. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, ہم نے بندے سے پھر بیوی کو پیدا کیا. بیوی خُلِقَ مِنْ ضِلَاعٍ, کہاں سے پیدا کی گئی؟ پسلی سے. پورے جسم چوں نہیں, پسلیاں بڑیاں نے, اونا چوں ایک پسلی چوں. عرش والے نے الرجال قوامون علی النساء, باپ کو سمجھتے ہیں, باپ نو جھوٹ ماری جاندے, ماں بھی رل کے دال آیا ہے, ماں پوچے ماری جاندی ہے, پوت وارا پھردا ہے, اے پوچا پائی جاندی, او سمجھدا ہے پیا ماں دے پیر چوم لے نے میں ابے نو ایویں لفنڈر ہی سمجھدے گھر چ, اے سمجھدے بھی ایویں فارغ العقل ہی ہے, رل مل کے نا پروپیگنڈا. او میرے عزیزو, میرے دوستو, آپ کے ذہن آزاد ہیں, آپ کے پاس آزادی ہے, آپ گفتگو کا رخ جس طرف مرضی کر لیں, لیکن میں ایک تحقیقی مقالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں ایک بندے کی ڈیولپمنٹ کے بارے, ابے کی مرکزیت کے بارے, ابے کے کردار کے بارے, اور وہ سنہرا کردار. اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا, اسلام کا مرکزی عقیدہ ہے نسب. مرکزی عقیدہ کیا ہے؟ نسب. غور سے سنو حدیث مصطفیٰ, تاجدار کونین نے فرمایا کہ 3 بندوں کے خلاف اللہ خود مقدمہ لڑے گا. کتنے بندوں کے خلاف؟ 3 بندوں کے خلاف اللہ خود مقدمہ لڑے گا. اللہ خود عدالت لگائے گا اور خود عدالت میں مدعی بنے گا. اللہ ثلاث قضیات عند اللہ, مدعی اللہ, ثلاث قضیات, 3 قضیے مرکزی ایسے ہیں کہ رب خود عدالت لگا کے بطور گواہ ان 3 لوگوں کے خلاف خود اللہ پیش ہوگا. جس کے خلاف اللہ آئے, کوئی ہے جو اس کے حق میں آ سکے؟ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ, نفسا نفسی کا عالم ہے, ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے, کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ ان لوگوں کے بارے ہے جن کے خلاف اللہ نہیں آیا. جن کے خلاف اللہ آ گیا ہے ان کا کیا حال بنے گا؟ 3 مرکزی مجرم
کتنے بڑے جرم ہوں گے ان کے، کتنی سنگینی اور شناعت ہوگی ان کے جرائم کی کہ اللہ کے ان کے خلاف مقدمہ لڑے اپنی عدالت میں، حکم اس کا، عدالت اس کی، فیصلے اس کے، طاقتیں اس کی، سب نظریں جھکا کے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، کوئی آواز نہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ان تین میں سے ایک بدبخت وہ ہے جس نے دنیا میں اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا باپ کہا تھا، جن نے پیو بدلیا ہے، جن نے نسب بدلیا ہے۔ ماں تا تسی ہر کسی نو کہہ لیندے ہو، ماما بجائے باپ ابا وہی ہے جس کی سلب سے تم دنیا میں آ کے اس کا نسب بنے ہو، اور کسی شخص کے نسب کو خراب کرنے کا جو جرم ہے، اس جرم کی کئی شکلیں ہیں کہ اس بندے نے اس کا جرم خراب کیا ہے۔ ان مختلف شکلوں میں سے ایک شکل زنا کی ہے۔ زنا کی سنگینی اس لیے ہے کہ اس سے نسب خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زنا برا کیوں ہے کہ اس سے ہوا یختلط النسب، یہ دینا پتہ نہیں لگتا بندے دا پیو کیڑا ہے، ماں دا تا پتہ لگ جاتا ہے۔ الولد للفراش وللعاہر حجر، بدکار کے لیے پتھر ہیں اور بچہ اس کی چارپائی پہ لٹایا جائے گا جس چارپائی پہ پیدا ہوا ہے۔ باپ، کسی کا باپ اسے معلوم ہو کہ یہ میرا باپ ہے، یہ کائنات کی خدا اور رسول کے بعد تیسری بڑی نعمت ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ خدا ہے پاس، دوسری نعمت یہ کہ شفیق صاحب بولو نا، دوسری نعمت ہے کہ رسول پلے تے، تیجی نعمت باپ ہے۔ اور غور سے سنو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی مفکر ہو، حافظ قرآن ہو، اگر اس کے محلے کے لوگ کہہ دیں کہ اس کے باپ کا نہیں پتا اور انہوں واقعہ پتا نہ ہوئے آدھے باپ دا کہ میرا باپ، او دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، وہ امام نہیں بن سکتا۔ جیدہ پیو معلوم نہیں وہ امام بن سکتا۔ تسی کہہ سکتے ہو دی کی غلطی ہے، اللہ انہوں معاف کر دے گا، آدھیاں نمازاں پڑھے، لیکن وہ امام بن سکتا؟ یہ ابا کو چھوٹی موٹی شے ہے، آندے نے ابا تو ساڑی کی کیتا ہے۔ میں یہو جی ابیاں نو آنا ہونا، میرے پیاریو بزرگو، ابوں کی جماعت، جدوں کوئی منڈا بدماشی کرے نا، انہوں آکھو پتر میں تیرے لیے کچھ نہیں کیتا، تے تینوں گاں تو کو پوچھے نا کی دائیں تے آنکھیں پتا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو آنا ہے کچھ نہیں دیتا، کچھ نہیں کیتا، تو کی کیتا ہے، میرے لیے کی کیتا ہے، میرے لیے کی کیتا ہے، اتنا کہہ دے کہ جب تجھ سے پوچھے کہ کس کا ہے، پھر شناختی کارڈ بنا کے بخائیں، پھر پاسپورٹ بنا کے دکھوائیں، وارث مان نہ کر وارثاندہ، رب بے وارث کر ماردائی۔ تیرے سارے رشتہ دار اس وجہ سے تجھ سے جڑتے ہیں کہ تیرا باپ ہے۔ جب باپ نہ ملے، نہ بھائی رہے، نہ بہن رہی، انسان وہ مخبوط الحواس شخص بن گیا ہے، جتنی مرضی تقوی کی سیڑھیاں قائم کر لے اور طے کر لے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسلح کا امام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہن جڑا آدھے ابے نو آندا ہے نواں پڑھیا لکھیا انگلش دے 4 لفظ آ گئے نے، فلسفی بن گیا ہے، سکالر بن گیا ہے، اور اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جی تسی کی دیتا ہے مینوں؟ ابے نے تینوں شناخت دیتی ہے، تو 4 بندیاں چ کھڑا ہو کے آدھے بارے دس سکنا کہ میں فلاں دا بیٹا ہاں، فلاں میرا باپ ہے، اور پوچھ اس سے، اس معاشرے سے پوچھ، یورپ کے ترقی یافتہ معاشرے سے، جس معاشرے نے یورپ کی ناک کاٹ کے رکھ دی ہے کہ سب کچھ ہے
یورپ کے لوگوں کے پاس باپ نہیں ہے، شناختی کارڈ پہ ماں لکھتے ہیں، نسب ختم ہو گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا ہے، کوئی چاچا ماما پھپھا، کوئی تایا دادا، کسی نسل کا وجود نہیں، باپ کی عظمت داء پہ لگی ہے۔ عرش والے نے خاندانی نظام بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ آج یہ ترقی یافتہ معاشرہ اپنا باپ شناخت کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرواتا ہے، اربوں روپے لگتے ہیں۔ گلیاں ساڈے نہیں تے پھر دے کل کو کلوا لو، گیس والے چولہے ٹھیک کرا لو۔ امریکہ دیاں گلیاں گڈیاں پھردیاں نے، ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، ابا لبوا لو، ابا شناخت کروا لو۔ اور آئدہ پڑھیا لکھا نوجوان ابے نے تو مینوں کی دیتا ہے؟ اس ابے کو چاہیے کہ بیٹے جب کسی مجلس میں کھڑا ہو تو تجھ سے کوئی پوچھے کس کا بیٹا ہے، تم کہہ دینا پتا نہیں، تے اگوں جواب کی ہونا ہے؟ اسی مسیتے بیٹھے ہیں نہیں آندے، پتا ہے نا سب نو، ادوں پتا لگے گا ابا شے کی ہے۔ نسب تین لوگوں پہ عرش والا اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، کل کائنات میں ہر لعنت کرنے والا ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ان تین بدبختوں میں سے ایک بدبخت وہ ہے جو اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو ابا کہتا ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے اپنے ابے کی شناخت تبدیل کر دی، جتنا مرضی تقوی اور پارسائی کے پہاڑ لے کر کے آ گیا، لم یر ریحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر سکے گا جس نے اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو باپ کہا ہے۔ یہ جنت دیاں خوشبوواں ابے نو ابا کہن نہ ہونی ہے، ابا کہن نہ اینا مقام ہے جو فرما بردار ہو جاؤ تے۔ عزت عظمت اور نسب نامے کی حفاظت کی پہلی سیڑھی کون ہے؟ بولے نا، تین لوگوں کے خلاف اللہ مقدمہ خود لڑے گا۔ اللہ مدعیون اللہ ان ثلاث قضیات، تین قضیے، عدالت رب کی، جج رب، قاضی خود اللہ، لائر جسٹس اور وکیل خود اللہ، جن تین نامرادوں کے خلاف اللہ خود مقدمہ لے کے آئے گا۔ ان تین نامرادوں میں وہ ہے جو اپنے باپ کی طرف نسبت کرنے میں اپنی توہین محسوس کرتا تھا۔ اللہ نے ڈین بنا دیا ہے، چیف ایگزیکٹو بنا دیا ہے، اس نے ڈاکٹریٹ کر لی ہے، یہ فلسفے میں چلا گیا ہے، یہ ڈین بن گیا ہے، ایچ او ڈی بن گیا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ایم بی بی ایس، ایف سی پی ایس۔ باپ پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا ہے اور پوچھتے ہیں میلارڈ یہ کون ہے؟ یہ توہین سمجھتا ہے اور اپنی خفت چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا ملازم ہے۔ یطفی اللہ نورک، میرے صحابی میری بات غور سے سن، اگر تو نے اپنے رب اپنے باپ کی توہین کر دی، رب تیرے چہرے کے نور کو بجھا کے رکھ دے گا، اور جو عزتوں کی شمعیں تو نے محنت کر کے جلائی ہیں اللہ پھونک مار کے خاک کر دے گا، اللہ تجھے توڑ مروڑ کے رکھ دے گا۔ دیکھ تیری عزت کو عرش والا اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملائے گا اگر تجھ سے جانتے بوجھتے ہوئے تیرے باپ کی توہین ہو گئی۔ ماں کا اپنا مقام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ ماں کا پاؤں چوم کے اور پوت تھی رل کے پیو تھی ماں تھی اور ماں بیٹا رل کے باپ کو ٹھگیاں لگاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے۔ یہ نوجوان جنت کے خواب دیکھتا ہے، قدموں تلے جنت کی مٹی دیکھتا ہے، یہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے، باپ کا تذکرہ نہیں، باپ کا نام نہیں۔ اور کسی نے کہا نا، آبی نے کہا تھا نا کہ آبلے پڑ گئے ہیں، بولتے نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے ہیں زبان میں۔ کیا اسلام کا جو مرکزی وصف ہے وہ وصف یہ ہے کہ یہ نسب کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارا نبی جس قوم سے ہے اس قوم کو اپنے گھوڑوں کے نسب یاد ہوتے تھے، آج باپ کے نام سے اچکن محسوس کرتا ہے، کڑتن محسوس کرتا ہے، کوفت محسوس کرتا ہے۔ کتوں کے باپ کا نام انہیں یاد ہوتا تھا،
ان کی شاعری میں ان کے گھوڑوں کی نسلوں کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے کتوں کی نسل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین میں آتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. تو شکاری کتوں کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ لفظ بول دیتے تھے، وہ رکھتے تھے. اور شکاری کتا رکھنے کی اسلام نے بھی اجازت دی ہے. ویسے شوق کے لیے، ذوق کے لیے کوئی پروان چڑھانے کے لیے کتا رکھتا ہے تو اس کے لیے آیا ہے کہ روزانہ اللہ 2 قرات نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے کم کر دیتا ہے. اور 1 قرات کے بارے آتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. من اقتنى قلبا الا قلب صيد وماشيا فكأنما نقص عليه اجره قراتان. میرے عزیز، نسب نامہ محفوظ رکھنا یہ اسلام کی طرف سے ایک محکم حکم ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے. اور نسب نامے کی حفاظت کا جو مرکزی کردار ہے وہ کون ہے؟ بولو محبت نا، پاپا جی آنکھو نا، ڈیڈی جی، ابو جی. مرکزی کردار کون ہے؟ خلق منها زوجها. اے بڑی اے دی پسلی چوں پیدا کی تھی، یہ پورے چوں نہیں، اے دی برانچ ہے، اے دی شاخ ہے. وزیر اعظم ابا آئے تھے تھلے تا 92-93 تھلے اراکین ہوتے نہیں، وزارتیں ہوتی نہیں ہیں. تو ان وزارتوں میں سے ایک وزارت ماں کی بھی ہے. اصل مرکزی کردار باپ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی باپ کے ساتھ محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے. عبداللہ ابن عمر، زبان پہ آ جانا چاہیے رضی اللہ تعالی، رستے میں جا رہے ہیں، سفر مہم، انتہائی اہم سفر ہے. پھٹے پرانے کپڑے، پراگندہ حال، بابا ملیا. اور آج کل کی پڑھی لکھی نوجوان نسل کے نام اپنے باپ کو دیکھ کے اپنی ٹوڑی سے نیچے اترو، یہ تیری کلغی اللہ مروڑ دے گا تیرے کلے کو. اے پینٹ بابو بن کے توہین کرتا ہے. شہراں جا کے بہ گئے نے، کدے پیچھے جا کے ہی نہیں ویکھا جڑیاں گلیاں ساڈا ابا پھردا سی، اسی اودے کسے یار نو ملائیے. ان ابر من بری والدیہ واحبائہ واصدقائہ. تو اپنے باپ سے نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی ہے، اپنے باپ کے چاہنے والوں سے نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی ہے. ایک شخص تیرے باپ کو چاہتا ہے تو اس کو چاہتا ہے، یہ بھی تیرے لیے نیکی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھٹے پرانے کپڑے، پراگندہ حال، یہ سواری پہ جا رہے ہیں. اس حالت کے ایک بابا جی ملے، جلدی سے سواری سے نیچے اترے، اپنی سواری اس کو دے دی. فرمایا حضرت اس سواری پہ آپ سوار ہو جائیں. جیبی میں ہاتھ ڈالا، اشرفیوں کی تھیلی نکال کے دے دی. لوگ حیران، اپنی پگڑی اتاری، اس کے سر پہ پہنا دی. عرب گردنیں کٹوا لیتے تھے، پگڑی کا سودا نہیں کرتے تھے. پگڑی کانا یرضا بالیسیر، ساتھ قافلہ تھا پورا شاگردوں کا. کہنے لگے استاد جی یرضا بالیسیر، اسے تھوڑی سی چیز دے دیتے، اس ملانگ نے راضی ہو جانا تھا، آپ نے اتنا کچھ دے دیا. من ہوا تو جواب آیا کانا ابا ھذا ود لعمر بن الخطاب. یہ نہیں کانا ابا ھذا، یہ نہیں کانا ابا ھذا، یہ نہیں ابا ھذا ود لعمر بن الخطاب. جس میں نے بابے سے اتنی محبت کی ہے نا، یہ نہیں، اس کا باپ میرے باپ عمر سے پیار کیا کرتا تھا. کانا ابا ھذا، کانا ابا ھذا، اے دا ابا، اے نہیں ود لعمر بن الخطاب، میرے اب عمر سے. اگر زندگی کسی کے نام لگوانا جائز ہوتی، یہ تو پگڑی ہے، اور زندگی کسی کے نام لگوانے سے لگ جاتی تو آج عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے یار کے بیٹے کے نام اپنی زندگی لگوا دیتا. باپ، ان اباک باب من ابواب الجنہ. اور حدیث میں ہے اوسطھا، مسجداں چ ویکھیا ہے نا ایسا مرکزی دروازہ وڈا ہوندا ہے، پاسے چھوٹے چھوٹے دروازے ہوندے، اونوں کہندے نے وسطی دروازہ. کی آندے نے؟ جڑا چنگا وڈا ہوے. جنت دے کئی گیٹ نے، ایک ہے وسطی گیٹ جڑا وڈا مرکزی گیٹ ہے.
فرمایا لکھاں دروازے ہو سکتے نے، تیری جنت دا مرکزی گیٹ تیرا ابا ہی ہے. جنت دا مرکزی گیٹ یعنی یہ پتا ہے کہ ماں دے پیرا تھلے جنت ہے، یہ نہیں پتا بھی جیڑی جنت جانا وہ بوہا ابا ہے، انہوں فراڈ لاؤندا ہے. اور وہ حدیث عام وہ سنا دینا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ میرے تے کیدا حق؟ فرمایا تیری ماں دا. انہیں کہا پھر؟ فرمایا تیری ماں دا. انہیں کہا پھر؟ فرمایا تیری ماں دا. تو پھر تے نال مولوی منہ ٹھلا کر کہنا تو ابے دا بھی کر لیا کر، یہ ابا نا فضول جی چیز ہے. اچھا ایک حدیث میں ماں کی عظمت بیان ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہاں سے آ گیا ہے کہ باپ کا تاجدار کونین نے تذکرہ نہیں کیا؟ کمانے والا آیا کماؤ پوت مدینے والے کی بارگاہ میں، ابا ویلا بیٹھا رہندا ہے میں کماؤنا، انتا ومالکا لیابیکا، اس میں ماں کا تذکرہ نہیں. فرمایا یہ تو مال کی بات ہے، تیرا باپ تیری جان پہ حق رکھتا ہے، یہ تجھے قتل بھی کر دے تیری جان بھی لے لے، تو عدالت میں اپنے باپ کے خلاف کوئی قاتل ہونے کا کیس دائر کر سکتا نہیں. انت ومالک لیابیک، تو اور تیرا باپ تیرے باپ کی ملکیت ہے. یہاں تاجروں کے بچے ہم سے بعض دفعہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرا کاروبار الگ ہے، ابے کا کاروبار الگ ہے، ابے کا کاروبار ذرا ڈی ویلیو ہو گیا ہے، قاری صاحب مجھے فتویٰ دے دیجئے میں اپنے ابے کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ ہم سے کئی مرتبہ پوچھا. انت ومالک لیابیک، اجی میں رجسٹری یاد نہ کرا لئیے، اور تو تیری رجسٹری، تو تیری پراپرٹی، تو تیری بلڈنگ تیرے نام ہے نا رجسٹری تیری پراپرٹی کی. تو سمجھتا ہے کہ باپ کا کاروبار ڈی ویلیو ہو گیا، میرا کاروبار بڑھ گیا ہے، کیا میں اپنے پیسے سے ابے کو تعاون کر سکتا ہوں صدقہ خیرات سے؟ چونکہ یہ مال میرا ہے، میرے نام رجسٹری ہے، یہ مال تیری برانچیں ہیں، تو اپنے ابے کی برانچ ہے، ان چیزوں کی رجسٹری تیرے نام ہے، تیری رجسٹری تیرے باپ کے نام ہے. تیری رجسٹری کی لکھا کے آندے ہو جو جاندے ہو، بچہ پیدا ہوا کی لکھا کے آندے ہو، کی دے نام رجسٹریاں نے؟ باپ کے نام رجسٹری ہے. اور بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے، کسی اور کا وارث نہیں بنتا. باپ ہوگا. یہ بچے لینے دینے کا رواج، متبنہ بنانے کا رواج، دھوکہ دیتے ہیں، غلط فتویٰ لیتے ہیں علماء سے، ایک دوسرے سے بچہ گود لیتے ہیں. تاجدار کونین کی عزت کی عرش والے کو جتنی پرواہ ہے، اور تاجدار کونین اللہ کے نزدیک جتنے لاڈلے ہیں، اتنا لاڈلا اور کائنات میں کوئی نہیں ہے. مدینے والے نے بھی تو بیٹا بنایا تھا نا، بولے ہیں کیا تھا نام؟ حضرت زید ابن، منہ بولا بیٹا، مدینے والے نے بنایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ادعوہم لیابائہم، انہاں دے پیواں دے ناواں دے نال پکارو. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، جے پیو دا پتہ نام ہی لگے تے کوئی بندہ انہاں دا پیو بن سکدا؟ قرآن ہے. میاں جی، شیخ جی، چودھری جی، شہزادیو، نوجوانوں، تاڈے سب تے رب راضی ہوئے تے پیو دیاں جتیاں پالش کرن دی اللہ توفیق دے. اچھی آمین آکو. حسن پروگرام ہی ہے، ذرا سنجیدہ سن لو، انشاءاللہ وہ بھی ہوئے گا. روح پچھوڑی کریں گے تاری. یہ چونکہ میں انہوں مسجد نو آدھی مسجد سمجھدا، تو انہاں بزرگاں دا میں آدھے آپ نو، میرے حائی صاحب بیٹھے نے سامنے، عظمت صاحب، سارے بزرگ میں بیٹا سمجھدا. استاد جی روحانی باپ نے، یہ سارا ایک گروپ پہ روحانی پیواں دا. پیو پنجابی چ ادب والا لفظ ہے، اردو چ اسی باپ کہہ دینے ہیں یا ابا کہہ دینے ہیں. عربی چ ابا بھی چلتا ہے تے والد بھی چلتا ہے. پاپا نہ عربی چ نہ پنجابی چ نہ یہ نہیں ہے گا کتے. عزیز دوستو، میں نے یہ دعا دی آپ کو کہ اللہ باپ کے جوتے سیدھے کرنے کی. حدیث میں آتا ہے جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، سبحان اللہ، جس کا باپ دنیا سے، اور جب وہ دنیا سے جائے تو اپنے بچے سے راضی ہو.
باپ دنیا سے جائے اور اپنے بچے سے، سبحان اللہ، باپ دنیا سے جائے بچے سے راضی ہو، اللہ آسمان پہ اعلان کروا دیتا ہے میں اتنا راضی ہاں، یہ میں کانڈ نہیں لگن دینی، ہوں یہ کانڈ لگن دینی، تو کیڑے پاسے عزت بنا پھرنا پیو نو چھڈ کے؟ تو سمجھدا کہ فلاں دے نال موڈا جوڑاں گا تو شاید کانڈ نہ لگے، فلانا تعلق بناواں گا تو شاید کانڈ نہ لگے، ابے نہ بنا۔ پریس کانفرنس تو دنیا پہ کرتا ہے، میڈیا پہ، اللہ آسمانوں پہ پریس کانفرنس کرتا ہے، رضا اللہ فی والد، سبحان اللہ۔ میں صدقے جاواں نوجوان دا متھا چوماں، ابے دے فضیلت نے مینوں حدیث سنائی ہے، اللہ دیاں خوشنودیاں، غور کریا جے حدیث نو گہرائی نال، ذرا میری نظر نہ ویکھیا جے۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا، اللہ آکھے گا کی چاہیے ہے؟ اللہ اتنی بڑی جنت دے دی، اللہ آکھے گا لو بھی اینیاں 7 ہور نے، ہور منگو، کہن گے اللہ سانو بھول گیا ہے منگ منگ کے، اللہ پھر یاد کرائے گا، تے لمحہ عرصہ مانگتے رہن گے، مانگتے مانگتے خیر ہو جائے گی، اللہ کہے گا جنتیو ایک ایسی چیز میں دینے والا ہوں جو تم نے ابھی تک مجھ سے مانگی نہیں، اور اعلان ہو، جنتی ششدر حیران آنکھیں کھول کے کون سی چیز رہ گئی؟ احلت علیکم رضوانی لا اسخط بعد اليوم، میرے جنتیو میری رضا تمہارے لیے حلال ہو گئی، میں اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تاجدار کونین نے فرمایا عرش والے کے اس اعلان کے سامنے جنتی پوری جنت کی نعمتوں کو حقیر سمجھیں گے، یہ مطلب ہے لفظ رضا دا پتہ اصل چ جنت جا کے لگے گا بھی یہ شے کی ہے۔ ایتھے چمگادڑ دیاں اکھاں نے ویندے سورج نو نے، چمگادڑ دیاں اکھاں نہ سورج ویکھیا جا سکدا، وہ تو دیوے اگے انہوں لے وہ دیاں اکھاں بند ہو جاندیاں، انی ہو جاندی سورج، اور جس کی آنکھیں کھلے نا اس میں سورج کیا، آنکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ چمگادڑ دیاں آنکھاں نہ سورج ویکھ دے تے ساڈے ورگے نوجوان ابے نو ویکھن ایویں کہ جویں چمگادڑ سورج نو ویکھن ڈئی ہے، جویں چمگادڑ نو نہیں پتا سورج کی ہے، ایویں ساڈے ورگیاں چمگادڑاں نو بھی نہیں پتا ابا کی شے ہے۔ وہ نوجوان طبقہ نہیں، وہ چمگادڑ ہے، یہ سورج ویکھ کے اکھ بند ہوندی ہے۔ رضا اللہ، اوے خوشنودی جنت میں جانے کے بعد ملے تو جنتی اس اعلان کے سامنے جنت کی نعمتوں کو تے اللہ دنیا چ کنوں دیندا ہے؟ یہاں تا صحابہ نو ملی ہے رضی اللہ عنہ، تے یہاں ہائی صاحب نو رضا اللہ فی رضا الوالد، جی دے تے ابا راضی ہے او دے تے رب راضی ہے، جی دے تے ابے نو بھی ہونے نہیں چاہیے نجائز ہی کام کرواؤن لگ پے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ابے دا او کہنا نہیں مننا جی دا کہنا منن چ رب دی نافرمانی ہوندی، لیکن بدتمیزی پھر بھی نہیں کرنی، بدتمیزی پھر بھی نہیں کرنی۔ ابو سفیان جب آئے تھے نا سیدہ کے پاس تو اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو بعد میں درس آیا ہے وہ صلہ رحمی کا آیا ہے، وہ عزت کو بحال رکھنے کا آیا، وقار کو بحال رکھنے کا ہے۔ تو کائنات کے اندر تعارف اور پہچان کی اصل مرکزیت اور اصل پرسنالٹی، جس کے ساتھ نسب نامے اور پھر وراثت پوری کی پوری، جسے نصف علم کہا گیا ہے اور اسے مشکل ترین علم کہا گیا ہے، اور علم الانساب یہ پورا ایک باقاعدہ علم ہے، یہ پورا نظم ہے، یہ سارے کا سارا سسٹم ایک مدار کے گرد گھومتا ہے، اور اس مدار کا نام عربی میں ابا ہے، اسے والد کہتے ہیں، اسے ابو جی کہتے ہیں، اسے ابا جی کہتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ میں 7 دعائیں ایسی ہیں جن کے بارے آتا ہے کہ رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک دعا وہ ہے تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کے بارے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد۔ اور اس حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے، اگر کوئی بیٹا استغفار الولدی لوالدی مستجاب، اگر کوئی بیٹا سچے دل سے اپنے باپ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ بھی رد نہیں کی جاتی۔ حدیث ہے، سنیں اور بات مکمل کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک ایک شخص دیکھتا ہے، فجا
کہ اللہ تعالیٰ اس کا رفیع لہ درجہ، درجہ بلند کر دیتے ہیں. درجہ چھوٹی موٹی شے نہیں، درجہ سن کے ہمیں ایزی نہ لیا کرو. حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایک درجہ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا جتنا زمین سے آسمان ہے. رفیع لہ درجہ، درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے یہ درجہ کیوں بلند کر دیا گیا ہے؟ مجھے تو سزا مل رہی تھی. مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اسے کہتے ہیں آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے. باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ رد، اور بیٹے کی دعا باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ باپ کی عظمت کو سمجھنے کی یہ نسب ہے. اسی پہ اختلاط نسب جب ہوگا نا، حدیث میں آتا ہے علامات قیامت میں، جب معاشرے سے باپ کی پہچان اٹھ جائے گی اس وقت پھر دنیا پہ قیامت آ جائے گی. جب معاشرے کے لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا باپ کون ہے، والد کی طرف نسبت کرنے میں آر سمجھی جائے. اور یورپ کے ترقی یافتہ معاشرے کے پاس ہر کچھ ہے، اس کے پاس باپ نہیں ہے. ہمارے پاس لاکھوں غربتیں ہیں، کوئی کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کچھ نہیں، اس کا ابا ہے. بڑی محفل میں کوئی کس سے پوچھتا کس کے بیٹے ہو، آپ سینہ کھول کے کہتے ہو فلاں کے بیٹے ہیں. اسی جگہ کسی اور کو کھڑا کریں، اس سے اپنا باپ معلوم نہ ہو، اسے کوئی پوچھے کہ تیرا باپ کون ہے، آگے سے اس کی طرف سے جواب یہ آئے پتہ نہیں. حضرات پھر مقام تو لیے کہ جس کی نسبت باپ کی طرف ہے اس کا وزن کیا ہے. اور جو پروفیسر سکالر ہو کے پڑھ لکھ کے ادیب لبیب ہو کے لوگوں کے سامنے لاکھوں ڈگریاں لے آیا، لاکھوں سندیں لے آیا، لیکن ایک سند نہیں، اسے اپنے باپ کا علم نہیں ہے. حضرات کائنات کی ساری ذلتیں ایک طرف، یہ سب سے بڑی ذلت ہے کہ کسی کو بھری محفل میں یہ بتانا پڑ جائے کہ مجھے اپنے باپ کا علم نہیں ہے. اور کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے ساری سندیں بعد میں، ساری ڈگریاں بعد میں، سارے اعزازات بعد میں، تیرا باپ تیری ڈگری ہے، تیرا باپ تیرے چہرے کا نور ہے، تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، تیرا باپ تیرے لیے رب کی رضا کا ایک سبب ہے. وہ روحانی ہے، حقیقی ہے، اخلاقی ہے. رب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ محمد کے صحابہ کو کہتا ہے یا باپ کے سچے فرما بردار کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو نسب کا سلسلہ باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس عظمت کو، اس مرکزیت کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اصل وارث اور اس کا سلسلہ جس بنیادی مرکزی کڑی سے شروع ہوتا ہے وہ باپ ہے. اور باپ کی عزت کرنے والے کو اللہ کا اعلان ہے کہ میں رب یہ اعلان کرتا ہوں کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، ساری کائنات مل کر کے تجھے رسوا نہیں کر سکتی. اور یہ حدیثیں یاد رکھنا، جو باپ کو چھوڑ کے کسی اور طرف نسبت کرتے ہیں، بعض بیرون ممالک جاتے ہیں، وہاں جا کے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. حضرات قیامت کا دن ہوگا، 3 لوگوں کے خلاف اللہ مقدمہ لڑیں گے. ایک بدبخت وہ ہے جس کے خلاف اللہ خود آئیں گے جو اپنے باپ کو تبدیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جن کے باپ سلامت ہیں ان کی عزت کرنے کی توفیق دے. جن کے باپ جا چکے ہیں اللہ ان کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق دے. بزرگ باہر کا ہونا اس کے بارے حدیث ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبہ. اگر کوئی کسی بزرگ آدمی کی عزت کرتا ہے ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کرتا ہے. تو جو گھر بیٹھا باپ ہے، دادا ہے، اس کی کوئی عزت کرتا ہے تو اس کا کتنا مقام ہے. ہم نے جو سنا ہے بے ربط اور بکھری سی باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ اس مرکز کو آباد کرے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد کرے. کوئی اس کے بارے خواب میں بھی اچھا سوچے، اللہ اسے بھی آباد کرے. اگر زندہ ہے تو دنیا آباد کر دے، اگر مر گیا ہے تو اللہ آخرت آباد کر دے. استاد جی کی صدارت امارت میں اللہ اس چمن کو لہلہاتی ہوئی کھیتی بنائے، اللہ اسے چشمہ صافی بنائے، اسے امت سیراب ہو. اس مرکز کا ایسے پروگراموں کو منعقد کروا کے ایک ٹرینڈ دینے میں کردار ہے. محافل حسن قرات میں ہم نے استاد جی سے ترجمہ پڑھا قرآن مجید کا، اور قرآن مجید کی وجہ سے اللہ نے یہ عزتیں دی ہیں. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قرآن پڑھایا، قرآن پڑھانے کے بعد کہا کہ بیٹے بات سن، میرے صحابی بات سن، جب تجھے قرآن آ گیا ہے نا کسی کی جیب کو نہ دیکھنا، عزتیں اللہ تیری گھر کی لونڈی بنا دے گا. ہم نے وہ عزتوں کی جو کنجی جسے ترجمہ قرآن کہتے ہیں حضرت استاد جی سے پڑھا. ماشاءاللہ صرف پڑھی، گرامر ان سے پڑھی،
ان کے بیٹے ہیں روحانی، ان کے شاگرد ہیں بچے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ تھاپی دے دیندے نے، شاباش دے دیندے نے، اسی پوچھ سر تے رکھ کے نچدے پھریدا ہے، اور ہمارے لیے یہ مان بن جاتا ہے، یہ جملے ہمارے لیے سند بن جاتے ہیں۔ اللہ استاد جی کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اللہ بہت سارا دین کا ڈیروں کام لے، اور جتنے تلامذہ پھیلے ہیں وہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بھی بنائے، جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔